اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد۔ عرب پیش از اسلام اسلام سے پہلے عرب برای شناختن وضع عرب قبل از اسلام می توان از منابع زیر استفاده کرد کہ یعنی اسلام تاریخ اسلام کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سرزمین کو ہم پہلے مطالعہ کریں، اس سرزمین کا پہلے ہم پتہ کریں کہ اس کی معاشرتی زندگی، اس کی سیاسی زندگی، اقتصادی حالات یہ کیسے تھے، دینی حالات کیسے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان حالات کو پڑھنے کے لیے مثلا یہ مندرجہ ذیل یہ جو کتابیں ہیں آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو کافی ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ ایک چیز جو تاریخ میں ہوتی ہے وہ بیٹے یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سورسز کا پتہ ہو، نام آتے ہوں، کتابوں کے نام آتے ہوں، ان کے آتھرز کے نام آتے ہوں، مورخین کے نام آتے ہوں، ان کا زمانے کا پتہ ہو۔ یعقوبی کس زمانے کا مورخ ہے، مسعودی کس زمانے کا مورخ ہے، اسی طرح سے طبری محمد بن جریر طبری کس زمانے کا مورخ ہے، اس کی کتاب کا نام کیا ہے، مثلا مسعودی کی کتاب کا نام کیا۔ یہ پہلا وہ سمجھ لیجئے کہ پہلا تاریخ اسلام یا کوئی بھی تاریخ ہوتی ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سورسز کا پتہ ہو، منابع کا پتہ ہو، ان کی آتھرز کا پتہ ہو۔ تو پہلی کتاب جو بہرحال عرب کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، چاہے اس میں جتنی بھی تعریف ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی وہ موجود ہے، ہر زبان میں ملتی ہے، البتہ اوریجنل اس کا کنٹینٹ ہمارے پاس موجود نہیں کہ جو آسمان سے اترا تھا، وہ تورات ہے۔ تورات میں بھی آپ کو عرب کے اس زمانے کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری چیز نوشتہائے یونانیان اور رومیان در قرون وسطی، یونانیوں نے اور رومیوں نے جو قرون وسطی میں جو کتابیں لکھی ہیں یونانی انہوں نے مورخین نے اور رومی مورخین نے، ٹھیک ہے، ان کتابوں کو بھی جو ہے ہم پڑھ کے تو پتہ چلا سکتے ہیں کہ عرب کی وضعیت اس زمانے کیا تھی۔ اس کے بعد تیسرا جو سورسز آ جاتے ہیں تیسرے ہمارے پاس وہ ہے تواریخ اسلامی کے بقلم دانش مندان اسلامی نگارش یافتہ است۔ تیسری چیز وہ کہ جس کے اوپر جو ابھی آپ کے ذہن میں تھا کہ مثلا تاریخ اسلام پڑھنے کے لیے مثلا ہمیں طبری کی کتاب ہمارے لیے ہے، یہ مسلمان مورخین ہیں، ان کو ہم تیسرے درجے پہ لے آتے ہیں۔ پہلے ہم آسمانی کتاب بہرحال اس میں جتنی بھی تعریفیں ہو چکی ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ عرب کی سرزمین کے حالات، اس زمانے کے حالات ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے بعد ہم یونانی اور رومی، چونکہ مسلمانوں کے پاس کاغذ کی صنعت بھی بڑی دیر سے پہنچی تھی، البتہ کہ ان کی فقط سویلائزیشن اور کلچر جو تھا نا یونان کا اور روم کا، یہ اس زمانے بلندی پہ تھا، چونکہ عرب اس زمانے جو ہے کلچر اور سویلائزیشن کے اعتبار سے ابھی آپ پڑھیں گے بہت ڈیپتھ اور اس میں تھے، پستی میں تھے، ذلت میں تھے، یعنی ان کے یہاں کوئی آئین نہیں تھا، کوئی طرز زندگی، کوئی قانون، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی بس جس کی طاقت ہوتی تھی اسی کا قبضہ ہوتا تھا۔ تو ان کی یہ پوزیشن تھی، جبکہ ان کے برابر میں یونان میں قوانین کی حکومت تھی، وہاں پہ کانسٹیٹیوشن تھا، آئین تھا ان کا، جس کے تابع وہ ساری قوم مل کے زندگی گزارتی تھی۔ ایک متمدن قوم میں اور ایک غیر متمدن قوم میں فرق یہ ہوتا ہے، متمدن قوم جو ہوتی ہے وہ ایک قاعدے اور قوانین کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ سندھ کے اندر ہے ہمارا ایک جگہ ہے وہ ہے منجو دھاڑو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، منجو دھاڑو۔ تو وہاں پہ میں بھی گیا، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اس زمانے ان لوگوں کا جو لیونگ سٹائل تھا، انہوں نے چونکہ ابھی بھی کھنڈرات موجود ہیں نا، ان کھنڈرات میں ہمارا ایک جو سورس ہوتا ہے تاریخ کو سمجھنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ پرانے آثار قدیمہ سے ہم دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے جیتے تھے۔ ان کی پھر جو سکے ہیں ان کو دیکھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس زمانے کی کرنسی جو ہے یہ ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک دیکھیں ہمارے روپے کے اوپر کس کی تصویر ہے، قائد اعظم۔ 500 سال بعد جو لوگ ہمارے یہاں آئیں گے، ممکن ہے خدا نہ کرے پاکستان بھی ختم ہو جائے، یہ کرنسی بھی ختم ہو جائے، جب 500 سال بعد مورخ کو پاکستانی کرنسی کا نوٹ ملے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو لوگوں کی ایک وہ تھے، وہ لیڈر تھے، وہ یہ تھے، اور ان لوگوں کی نظر میں ان کا مقام یہ تھا۔
کہ ان کی جو منی تھی اس کے اوپر ان کی تصویر تھی. پھر اس سے جو ہے وہ اس ایک سکے کو دیکھ کے تو پتہ نہیں 101 دروازے کھول لیں گے علم کے اپنے لیے، 101 دروازے کھول لیں گے. لہٰذا یہ چیز ہے. تو آثار قدیمہ ان میں سے پھر جو تلواریں ملتی ہیں، جو برتن ملتے ہیں، جو ظروف ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے بھی اس زمانے کے لیے کیا ہیں، یہ ہمارے تاریخ کے بیٹے سورسز ہیں. تیسری چوتھی چیز جو آ جاتی ہے تاریخ سمجھنے کے لیے، خصوصاً عرب کی تاریخ سمجھنے کے لیے، وہ آثار باستانی کے در حفاریہا و کاوش ہائے خاور شناسان به دست آمده و تا حدی پردے از روی مطالبی برداشتے است. چوتھی چیز یہی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کو کھودنے سے کوئی برتن مل گئے، کوئی ظرف مل گئے، کوئی سکے مل گئے، آثار قدیمہ جو ہیں، اور اسی طرح سے ان کی تلواریں مل گئیں، ان کے شیلڈز مل گئیں، ان کے سورڈز مل گئیں، ان کے ظروف مل گئے، ان کا زیورات مل گئے اس زمانے کے. ان سے بھی جو ہے ہم اس زمانے کی تاریخ کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ابھی بھی ہماری قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرکیالوجی. آرکیالوجی در حقیقت کیا کرتی ہے، یہی آثار قدیمہ کے بارے میں وہ ہوتی ہے، اور وہ تاریخ کی ہیلپ کرتی ہے اس سینس میں کہ ان ٹولز کو دیکھ کر ہم اس زمانے کی تاریخ پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے. باوجود این منابع کے نقطہ های زیادی در تاریخ عرب به وضوح مشخص نشده و به صورت معما لا ینحل تاریخی در آمده است، ولی از آنجا که بررسی اوضاع عرب قبل از اسلام برای ما جنبه پیش گفتاری را دارد و مقصود تجزیه و تحلیل تاریخی زندگی پیغمبر اسلام است، از این رو نکات خاص و روشن از زندگی عرب قبل از اسلام را بگونه فشرده بیان میکنیم. کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو آپ کو اوپر بتائی ہیں، ان سب کے باوجود نقطہ های زیادی در تاریخ عرب بے وضوح مشخص نہ شدے. کہتے ہیں کہ اس ساری چیز کو پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو تاریخ عرب کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ان کو زمانے نہ قلم بند کیا گیا ہے، نہ لکھا گیا ہے، نہ ہی مثلا آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے، بچپن کے چند ایک واقعات، اور اس کے بعد شہادت امام حسن مجتبیٰ کے بعد سے امام حسین کی زندگی کے چند ایک واقعات، سب سے زیادہ جو فوکس ہے مولا کی زندگی پہ وہ کربلا اور یزید کے زمانے سے آ کے تو وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. باقی زندگی کدھر ہے؟ آخر اس معاشرے میں گزاری ہے. مورخین کیوں نہیں ان کے ایک ایک اتنی بڑی شخصیت ہیں، ایک ایک دن کے بارے میں کیوں نہیں، کسی کو نہیں پتہ. لہٰذا کہتے ہیں کہ اس ساری چیز کے باوجود ہمارے پاس جو عرب کی پوری تاریخ ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. وہ بصورت معما لا ینحل تاریخی درآمد است، جس نے جو بتایا ہے وہ قیاس کی بنیاد پہ بتایا ہے، ایک اندازے کی کہ ایسے ہوتا ہوگا، ایسے ہوتا ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی اتھینٹک 100% کوئی ہم یہ کہیں ایسا تھا تو اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ولی از آنجا کے بررسی اوضاع عرب قبل از اسلام برائے ما جنبے پیش گفتاری را دارد، یعنی یہ کہ ہمارے لیے قبل از اسلام کی جو عرب کی تاریخ ہے اس کو پڑھے بغیر ہم اسلام کی تاریخ نہیں سمجھ سکتے. ہمارے لیے نہایت ضروری ہے اس کو سمجھنا اور پڑھنا. مقصود تجزیہ و تحلیل تاریخی زندگی پیغمبر اسلام است، بس ہم اس تاریخ کو پڑھ کر کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا تجزیہ اور تحلیل کریں گے. تجزیہ اور تحلیل کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا قبل از اسلام کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنے کے بعد. خوب از این رو اس طرح نکات خاص و روشن از زندگی عرب قبل از اسلام را بگونه فشرده بیان میکنیم. اس لیے ہم عرب کے جو واقعات ہمیں ہمارے اس میں نوٹس میں آئے ہیں، ان میں سے جو اہم واقعات ہیں کہ جو اس کتاب میں پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے
مددگار ہیں، ہم ان کو اس کتاب میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں بھی ویسے آپ کو سارے نہیں پڑھاؤں گا، دو چار پڑھا کے تو سیدھے ہم چلیں گے رسول اللہ کی زندگی، چونکہ اسی کو سمجھنے کے لیے ہی ہمیں شاید کوئی عرب کے جو قبل از اسلام کے واقعات ہیں، کیونکہ 10 12 15 منٹ کی ہماری کلاس ہوگی، لمبی ہے نہیں، تو اس کلاس میں کوشش کریں گے کہ بہرحال ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ چیز تھی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی چیز آپ اپنی لائبریری میں بیٹھ کے پڑھیے۔ بطور مسلم شبه جزیره عربستان از زمانهای گذشته مسکن قبایل زیادی بوده که برخی از آنان در طی حوادث نابود گردیده‌اند۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن سعودی عربیہ ہے، یہ تاریخ انسانیت میں کئی قوموں کا گھر رہا ہے۔ مسکن کہتے ہیں گھر کو، یہ جو علاقہ جہاں پہ پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تھا، تاریخ انسانیت میں یہ کئی قوموں اور قبیلوں اور نسلوں کا یہ علاقہ جو تھا، یہ گھر رہا ہے، مسکن رہا ہے۔ ولی در تاریخ این سرزمین سه قبیله که پیرهایی نیز از آنها جدا شده است بیش از همه نام و نشان دارند، لیکن ان قوموں میں سے ہم فقط 3 قوموں کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ ان کے بارے میں پڑھنا بھی ضروری ہے اور مواد بھی ہے ہمارے پاس ان کے بارے میں۔ ہم ویسے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اقوام یہاں پہ گزری ہیں، لیکن یہاں پہ ہم فقط 3 قوموں کا 3 قبیلوں کا جو ہے وہ، ایک تھے باعدے، یعنی دوسرے تھے قحطانیان اور تیسرے تھے عدنانیان۔ باعدے، قحطانیان اور عدنانیان، تھوڑا تھوڑا ان کا تعارف ہم کرواتے ہیں۔ باعدے کون تھے؟ وہ آن بے معنی نابود شدہ است۔ باعدے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو نابود ہو گئے، زیرا این قوم بر اثر نافرمانی های پیاپی با بلاهای آسمانی و زمینی نابود گشتند۔ باعدے جو تھے انہوں نے اپنے انبیاء الہی کی نافرمانی کی، جیسے کہ ہم پیچھے تاریخ انبیاء میں بھی ہم نے پڑھا کہ بہرحال اللہ کے لطف و کرم سے اور رسول اللہ کی مہربانی سے اور ان کے وجود کی برکت سے ہم مسخ نہیں ہوتے ہیں گناہ کرنے کے بعد۔ آپ نے قرآن میں پڑھا کہ بندر جو ہے کیسے بنے تھے، ان کو روز سبت کہا گیا تھا کہ آپ نے جا کے شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پھر مختلف طریقے، یعنی کان کو بجائے ادھر کے پکڑنے کے تھوڑا سا ہاتھ ٹیڑھا کر کے تو ادھر سے آ کے پکڑ لیتے تھے، چالاکی کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ تو اسی طرح یعنی انہوں نے وہ گڑے بنا لیے تھے، اس میں مچھلیاں آ کے جو اس میں چلی جاتی تھی، تو اگر سیٹرڈے والے دن جا کے تو ان کو خدا نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہاں، ذلیل بندر۔ اصل میں قرآن کہتا ہے کہ بندر انسان کی مسخ شدہ شکل کا نام ہے، ڈارون کہتا ہے کہ انسان بندر کی پرفیکٹ شیپ کا نام ہے۔ ڈارون تھیوری میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان بندر سے بنا، پہلے بندر تھا، پھر سوال یہ ہے کہ بندر جب سے انسان بنا اس کے بعد بھی تو کوئی بندر انسان بن کے دکھایا نا۔ آج تو اتنا پوری اس کا زمانہ ہے، رات کسی کو ہم نے پنجرے میں بند کیا وہ بندر کو، صبح وہ اٹھ کے تو بول ٹھیک ہے نا۔ آج کیوں نہیں وہ بندر؟ آخر اتنی تاریخ گزر چکی ہے اس کی، آج کی بھی تو کوئی بندر انسان ہے؟ جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان نے گناہ کیا تھا، بندر بن گیا تھا۔ خیر، باعدے کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جن کے اوپر نافرمانی کی وجہ سے زمین و آسمان کی بلائیں نازل ہوئیں۔ شاید آنان ہمان قوم عاد و سمود بودن کہ در قرآن مجید از آنہا به طور مقرر یاد شده است۔ کہتے ہیں کہ تسلی سے ہم یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن ممکن ہے کہ یہی عاد و سمود تھے کہ جن کو باعدے کہا جاتا ہے، کہ جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو زمینی بلاؤں میں بھی مبتلا کیا اور آسمانی بلا۔ دوسرے کون ہیں؟ قحطانیان، فرزندان یارب بن قحطان کہ در یمن و سائر نقاط جنوبی عربستان مسکن داشتن۔ یہ کون تھے؟ یہ قحطانیان، یہ سعودی عربستان، یعنی اس کو اصل اس کو سعودی عربیہ تھا، کل انگریزوں نے سعودی عربیہ قرار دیا نا۔ جب سے مثلا یہاں سے سلطنت عثمانی ختم ہوئی تو برطانیہ چاہ رہا تھا کہ مختلف جگہوں پہ اپنے
وفادار بیٹھائے تو اس نے ترکی میں مثلاً کس کو بیٹھا دیا، اس کو پاشا کو بیٹھا دیا، اسی طرح سے ادھر جو ہے اس سرزمین پر ان کو سعود کو بیٹھا دیا کہ آل سعود پھر آج کل وہاں پہ حکمران ہے۔ یہ سارے جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا، یہ سارے جو ہے یہ انہوں نے پہلے اپنی وفاداری کا اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کے دیکھیں آج تک یہ وفادار ہیں ان کے، آج تک، یعنی عالم اسلام کی سب سے مقدس ترین مقام دنیا میں زمین پر کون سا ہے؟ حجاز مقدس۔ حجاز مقدس سے ابھی اتنا ظلم ہوا ہے غزہ کے اندر، چلے لبنان تو کہہ لیں کہ مثلا ان کے سیکٹ کے اعتبار سے شیعہ، غزہ تو ان کے اپنے وہ سنی تھے نا، وہ سارے ایک تھے، غزہ کے لیے کیوں آواز بلند نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، تم تو وہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات پر تمہارے نزدیک تو مقصد ہے کہ سر قلم کرنا ایسے جیسے پانی کا گھونٹ بھر لینا، ادھر کے لیے تم کیوں نہیں آتے؟ یہ ایک ہے، یہ ایک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بیٹے تاریخ میں ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کیا کیا، میں نے ایک مجلس بھی اس موضوع پہ یہاں پہ پڑھی تھی، انہوں نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا، یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں، اہل سنت اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات ہے، یہ اسرائیلیات ہے جو اسلام کے اندر آ گئی، یعنی بہت ساری ان کی، وہ کہتے ہیں کہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو اسرائیلیات ہیں، فار ایگزامپل اچھا ان میں یہود نے یہ اس میں حد درجہ اپنا رول پلے کیا، یہودیوں نے کیا کیا، یہودی مسلمان ہو گئے ظاہری طور پر، اور پھر انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جو یہودی تھاٹس تھے، جو یہودی فکر تھی، اس کو انہوں نے اسلام کے لباس پہن کر تو مسلمانوں کے اندر پٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل وہ کہتے تھے، ایک مثال بخاری نے بھی یہ حدیث نقل کی، مسلم نے بھی، سب نے، کہتے ہیں کہ جب پیغمبر معراج پر گئے تو اللہ نے پیغمبر کو 50 نمازیں دے کے واپس بھیجا، فار ایگزامپل جب چوتھے آسمان پہ آئے تو آگے کھڑے تھے حضرت موسیٰ۔ اب بات کو عقل، یعنی جو باریکی کی بات سمجھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے، سادہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا اللہ نے دیا؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے 6 مہینے کے روزے دیے اور 50 نمازیں دی دن رات میں۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ میری امت کے لیے 2 نمازیں تھیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ یہ بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیں اور اللہ سے کہیں کم کریں۔ حضور واپس چلے گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 بچ گئی۔ پھر آیا، کہا یہ بھی زیادہ ہیں، پھر واپس جاؤ، پھر واپس چلے گئے، پھر 5 کم ہوتے، 9 دفعہ پیغمبر گئے، 5 کم ہوتی 5 آ کے بچی۔ موسیٰ نے کہا اب ٹھیک ہے یہ پڑھ لیں گے۔ اب یہاں پہ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نان پیغمبر کو اس بات کی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ 50 نمازیں امت کے لیے زیادہ ہو جائیں گی، موسیٰ علیہ السلام کو بہتر سمجھ آ رہی، ہاں، نہ اللہ کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ 50 نمازیں میرے بندوں کے لیے ہیوی ہیں۔ اب یہ تاریخ مسلمانوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ مسلمان پڑھتے ہیں، بخاری مسلم اس کو نیریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نہ پیغمبر کو سمجھ آ رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار چکر کاٹ رہے تھے اوپر جانا، ٹھیک ہے نا۔ صرف موسیٰ کو سمجھ آ رہی تھی، یہ اسرائیلیات ہے، یہ اسرائیلیات ہے، یعنی یہ یہودی جو اپنا میسج دے رہے ہیں، موسیٰ کا مقام جو ہے مسلمانوں کے کے نبی سے بلند، اور وہ کر رہے ہیں کہ بے شک کو مسلمان بھی ہو اس کے دل میں یہ بات رہے کہ موسیٰ نے بہرحال گائیڈ کیا تھا رسول اللہ، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود شاگرد ہیں پیغمبر کے، انہوں نے عالم ارواح میں حتیٰ کہ بولنا رسول اللہ سے سیکھا ہے، عبادت کے طریقے پیغمبر سے سیکھے ہیں، تمام نبیوں کو عبادت کے طریقے رسول اللہ نے سکھائے ہیں، تمام ملائکہ کو عبادت کے طریقے رسول اللہ نے سکھائے ہیں۔ تو یہ ہوا بیٹے تاریخ کے ساتھ نا، کہ جس کی وجہ سے بہرحال بہت ساری چیزیں، اور ہمارے یہ سادہ لوگ جو تھے انہوں نے پٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو تھے بائدے آگے ہے قحطانیان، فرزندان یارب بن قحطان کے در یمن و سائر نکات جنوبی عربستان و اسکندر و آنان را عرب اصیل می نامیدن، یعنی
اصلی ترین عرب جو ہیں نا یہ قحطانی ہیں، قحطانیان یمنی ہے یہ امروزی و قبیلے ہے یہ اوس و خزرج کہ در آغاز اسلام دو قبیلے یہ بزرگ در مدینہ بودن از نسل قحطان اند. یعنی یہ جو آج آپ کو یمنی یمن کے اندر نظر آ رہے ہیں، یا یہ کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس تھا ایک خزرج تھا. یہ اوس و خزرج جو تھے یہ کیا تھے؟ یہ نسل قحطان سے تھے، نسل قحطان سے تھے. تو انسان آنان حکومت ها یہ زیادی داشتن و در عمران و آبادی خاک یمن بسیار کشیده و تمدن هایی را از خود به یادگار گذاشته اند. خوب انہوں نے کیا کیا بیٹے، ان کی زیادہ حکومتیں گزری ہیں، ان کی بھی بہت ساری حکومتیں، آخر ایک لمبا پیریڈ ہے، ایک لمبا صدیوں پہ مشتمل یہ گیپ ہے، تو اس میں ان کی زیادہ حکومتیں رہی ہیں. ان کی زیادہ تر توجہ پھر جو بعد میں رہی وہ یہ رہی کہ اپنے آپ کو متمدن کرنا. عمرانیات اور سویلائزیشن در حقیقت یہ تہذیب و تمدن اور کلچر و ثقافت کو کہتے ہیں. اس کے اوپر ان کی توجہ رہی کہ ہم بہرحال ایک آئین کے تحت، ایک قانون کے تحت، ایک دستور کے تحت اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. ہمارے نزدیک جو مقدسات ہیں، جو محرمات ہیں، جو مثلاً ہمارے ویلیوز ہیں، ہماری اقدار ہیں، یہ ان کے اوپر انہوں نے فوکس کیا اور اپنے شہروں کو اور اپنے ملک کو تعمیر اور ترقی کی طرف جو ہے انہوں نے لے جانے کی کوشش کی. تو ان کی توجہ زیادی اس پہ رہی. خوب اس کے بعد کیا ہوا؟ آنان حکومت آئی زیادی داشتن و در عمران و آبادی خاک یمن بسیار کشیده و تمدن آئی را از خود بے یادگار گذاشتے ہیں. اچھا ان کی تہذیب آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، ان کی تہذیب کے آثار ابھی بھی موجود ہیں. امروز کتیبه های آنان با اصول علمی خوانده می شود و تا حدودی تاریخچه قحطانی را روشن می کند و هرچه درباره تمدن عرب قبل از اسلام گفته می شود همگی به همین گروه آن هم در سرزمین یمن بستگی دارد. ان کے لکھے ہوئے کتیبے یا دیگر یادگاریں جو ہیں وہ ابھی بھی ان کے پاس محفوظ ہیں، موجود ہیں. جیسے ہمارے پاس مثلا صدر اسلام کی تاریخیں محفوظ ہیں، جو ابتدائے اسلام میں تاریخیں لکھی گئیں، بہرحال 1300 سال 1400 سال تو ان کو بھی ہو گیا. وہ جیسے ہمارے پاس محفوظ ہیں، ان کے پاس بھی اپنے آثار اور اپنی وہ چیزیں محفوظ ہیں جو کیا کرتی ہیں، دربار تمدن عرب قبل از اسلام. وہ قبل از اسلام جو عرب کی سویلائزیشن اور تمدن اور تہذیب تھی اس کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ اس زمانے کیا زندگی تھی ان لوگوں کی. تیسرے تھے عدنانیان کے، انشاءاللہ ان کو ہم کل پڑھیں گے.